یہ تو اب کیونکہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پول کھل گیا ہے کہ اس ملک اس وقت کس طرح بے آئین اور بے انصاف ہو چکا ہے کہ ایک ایسی سپریم کورٹ جس میں اسی سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں اسی کیس پہ فیصلہ ہوا، اور آج کس طریقے سے جب ایک جج صاحب بینچ چھوڑ کے بھی چلے گئے، سماعت کو پھر بھی جاری رکھا گیا، کس طریقے سے ہمارے وکلا کی ڈیورنگ دا سماعت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہی، ان کو اپنا استاد بھی بتایا جاتا رہا مگر ساتھ ان کی کچائی بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ کچھ اس سے بڑا ظلم جو ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت سمجھ کے ہماری سیٹیں ان ساری پارٹیوں میں بانٹ دی گئی ہیں۔ ہمارے لوگ کیسے، ہم تو فسطائیت کا شکار ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے راستے اس وقت کون سے چھوڑے تھے؟ آپ کا خیال تھا کہ کوئی اور جماعت اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھی؟ کوئی لسٹوں والی جماعتیں وہاں تیار بیٹھی تھی جنہوں نے حصے لیے ہوئے تھے؟ کتنی جماعتیں تھیں اس ملک میں اس وقت جو سسٹم کے ساتھ لڑنے کو تیار تھیں؟ صاحب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی اس ٹائم پر؟ انہوں نے کہا تھا آپ آئیے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنائیں۔ آپ یہ چاہتی تھی کہ میں تو کچھ نہیں چاہتی تھی، میرے اوپر نہ لگائیں۔ سنیں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نہیں چاہتی تھی۔ ڈز اٹ میک سینس کہ جن کی کرپشن کے خلاف ہم آج تک لڑتے آئے ہیں، ہم اپنے آزاد لوگ ان کی پارٹی میں شامل کرتے تھے؟ یہ مطلب ڈز اٹ میک سینس؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں لیکن پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کوئی ایسی جماعت تھی نہیں، جماعت تھی لیکن آپ نے آپٹ کیا ایسی جماعت کی طرف جانے کا جن کے پاس مخصوص نشستوں کی لسٹ پارٹی could not be an option, Nika. People's Party could not be an option. I mean, we have been fighting against the corruption. تو شیخ صاحب پھر تو یہ ایک لازم و ملزوم سی چیز ہو گئی تھی نا کہ آپ کے پاس کیونکہ مخصوص نشستوں والی فہرست والی جماعت نہیں ہے تو ایک جواز تو تھا، لیگل گراؤنڈ تو تھا۔ نہیں، فہرستیں ہماری وہ لے ہی نہیں رہے تھے، ہمارے لوگ جاتے تھے جمع کرانے کے لیے، لیتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے لوگوں سے تو ایفیڈیوٹ نہیں تھے لیتے، ہمارے لوگوں کو تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے، آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ ہمارے لوگوں کے تو کاغذ ریٹرننگ آفیسر کے دفتروں کے سامنے سے کھینچ کے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ ٹھیک، اچھا تو شیخ صاحب اب مجھے بتائیں، اب تو کوئی لیگل ریمیڈی نظر نہیں آ رہی، آپ لوگ ایکسپٹ کریں گے اب اس فیصلے کو؟ کوئی اور چارہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم بالکل عدالتی فیصلے سے مایوس ہوئے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ بالکل کنٹروورشل فیصلہ ہے۔ یہ عدلیہ کی تاریخ میں وہ جو تاریخ فیصلے، یہ ایک سیاہ فیصلے کے طور پہ لوگ اس کو یاد کریں گے۔ اس فیصلے کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ جو سیٹیں ہمارے ووٹوں کی تناسب کی بنیاد پہ ہمیں الاٹ ہونی چاہیے تھیں، وہ اگر ہمیں نہیں مل سکی تو مال غنیمت سمجھ کے باقیوں میں بانٹ دی گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں خالی رکھ دیتے؟ نہیں ہو سکتا، ہم بالکل عدلیہ سے اور عدالت سے بالکل مایوس۔ اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے وکلا کے جو دلائل تھے، جو پوائنٹ ویوز تھے، ان میں کیوں اتنا تضاد تھا؟ ایک طرف حامد خان صاحب کچھ اور کہتے تھے، فیصل صاحب کچھ اور کہتے تھے، مختلف اینگلز تھے، نہیں دلائل میں فرق نہیں تھا، مختلف اینگلز تھے۔ آپس میں کسی طریقے سے کوئی جوائن نہیں کر رہے تھے نا شیخ صاحب؟ نہیں دیکھیں بہت سے اینگلز تھے اس کیس کے، اور سب نے آپس میں وہ چیزیں تقسیم کی ہوئی تھی کہ آپ اس کو کور کریں گے، آپ اس کو کور کریں گے، تو they were doing that۔ ہر چیز کو علیحدہ بندہ اس کو کور کر رہا تھا، مگر ساری دنیا نے دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کو بار بار سناب کیا جاتا تھا۔ کیسے مطلب ایک بینچ ٹوٹ گیا، ایک بندہ بیچ میں سے نکل گیا، آپ نے سماعت کیسے جاری رکھی ہوئی؟ کیا کہیں اس کے اوپر؟ لیگلی تو اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو سماعت جاری رہتی ہے، تو لیگلی تو ان کے پاس کوئی کورٹ کے پاس اتنا بڑا ایشو، دیکھیں اتنا بڑا ایشو جس کے اوپر عدلیہ کے حوالے سے بھی، اس سسٹم کے ایکسپوز ہونے کے حوالے سے بھی، اس ملک کی ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ نکال سکتے ہیں قانونی راستے۔ کہتے ہیں نا سیکٹری وہ ہو جو ہمیں ہر غلط کام کرنے کا سیدھا راستہ بتائے، قانونی راستہ بتائے۔ قانونی راستے بڑے نکلے ہوئے نا، انفارچونیٹ بات یہ ہے آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے، اب یہ گورنمنٹ میں وہ قانونی راستوں کے اوپر ڈیم بنا دیں، بند بنا دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں نیکا، چھوڑیں آپ قانونی بات، یہ قانون تو اب 26ویں ترمیم کے بعد قانون کس کا رہ گیا ہے، کس حوالے سے رہ گیا ہے؟ عدالتوں میں 26ویں ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے، مجھے اس کے اوپر ذرا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی سست روی آ گئی ہے اور فیصلے کس طریقے سے ہو رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد۔ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں، سیٹیں ہماری تھیں، ہمارے چوری شدہ مینڈیٹ کے بعد جو ہمارا بچا کچا مینڈیٹ ہم لے کے چل رہے تھے، اس کی بنیاد پہ بھی ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ سیٹیں آئین کے مطابق ہمیں دی جائیں؟ You have a point شیخ صاحب۔